بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القسامہ فی الجاہلیہ، حدیث نمبر 38-45 کا پہلا پیراگراف ہو گیا تھا، دوسرا پیرا چل رہا ہے۔ دوسرا پیرا، فمر بہ رجل من اہل الیمن۔ تو بات پچھلے درس میں ہمارے یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ جو مزدور ہاشمی تھا وہ مر گیا، اور جو اس کو لے کر گیا تھا اس کا آقا مالک، وہ تو واضح باتیں ٹھیک تھا۔ تو یہ فمر بہ رجل، اس مزدور ہاشمی مقتول کے پاس سے، جو ابھی مقتول ہوا نہیں تھا، یعنی ابھی سانسیں باقی تھیں، گرا پڑا تھا، تو اس کے پاس سے یمن کا ایک آدمی گزرا۔ تو اس مزدور ہاشمی نے اسے کہا، اتشہد الموسم، کیا آپ حج پر جائیں گے؟ موسم سے مراد حج، کیا آپ حج پر جائیں گے؟ اسے حج کا نام آتے ہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ لفظ حج کہیں لکھا ہو بھی دیکھ لو نا، بعض دفعہ حضرات لکھتے ہیں نا، حضرت لکھتے ہیں کمپیوٹر میں، وہ زواد اور جیم ایک ہی بٹن سے لکھا جاتا ہے، تو وہ کبھی غلطی سے زواد کی بجائے جیم لکھ دیتا ہوں میں نا، حضرت، کیونکہ حضرت تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے لکھنے میں، کمپوزنگ کے دوران۔ تو جب میں حج لکھ بیٹھوں نا تو میں کوئی 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہر جاتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا، تھوڑا سا دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے تو پھر اس کو کاٹ کے حضرت لکھتا ہوں۔ اچھا، میں اب یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا۔ اتشہد الموسم، کیا تم حج پر جاؤ گے؟ تو کہنے لگا، ما اشہد وربما شہدت ہو، میں جاؤں گا تو نہیں لیکن کبھی کبھی جاتا رہتا ہوں، پہلے بھی گیا ہوں، جاتا تو رہتا ہوں، لیکن ابھی اس دفعہ نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا، حل انت مبلغ عنی رسالتا مرۃ من الدہر، کیا تو میری طرف سے کبھی بھی زندگی میں، مرۃ من الدہر، زندگی میں کبھی بھی میری طرف سے یہ پیغام پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ بھی عربی مل گئی، فی حین من الاحیان، کبھی بھی، حیناً کسی وقت، اور مرۃ من الدہر کبھی بھی، مرۃ من الدہر کسی وقت بھی۔ قال نعم، کہنے لگا اس مسافر نے کہا جی ہاں، یمنی نے کہا جی ہاں۔ قال فکنت اذا انت شہدت الموسم فنادی، تو اس ہاشمی نے کہا اس یمنی سے کہ جب تم حج پر جاؤ تو وہاں یہ سب سے پہلے آواز دینا، حج میں مجمع ہی تھوڑا ہوتا تھا، یعنی لوگوں سے پوچھنا، مجموع میں جا کر آواز لگانا، اے آل قریش، بڑے اچھے طریقے سے ویسے اس نے، اگرچہ وہ انتقال کر رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، لیکن چند لمحوں میں اس کو اپنا پتہ ڈھونڈنے کا اتنا عمدہ طریقہ بتایا۔ اگر یہ ویسے کہتا تو وہاں کسی سے ابو طالب کا پوچھنا، تو اس کو جا کر میرا پیغام دینا، تو شاید سارے لوگ تو ابو طالب کو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا سب سے پہلے لوگوں سے پوچھنا، اے اہل قریش، آل قریش، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ، جب وہ تمہیں کہہ دیں کہ ہاں ہم اہل قریش ہیں، پھر ان سے پوچھنا آل بنی ہاشم، پھر جب وہ تمہیں جواب دے دیں کہ ہاں وہاں فلاں جگہ آل بنی ہاشم بیٹھے ہیں، تو پھر ان سے ابو طالب کو پوچھنا، پھر ابو طالب کو بتانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا، فی اکالن ای بسبب اکالن، ومات المستاجر، اس کے بعد وہ مزدور مر گیا۔ فلما قدم الذی استاجرہ، پھر یہ جس آدمی نے اس کو مزدوری پر رکھا تھا، یہ آقا اس کا، جب یہ آیا، فلما یہ آیا تو اس کے پاس ابو طالب آیا، یعنی جب یہ واپس آ گیا اس کا آقا، تو ابو طالب اس کے پاس آیا، اور ابو طالب نے پوچھا ہمارے ساتھی کا کیا ہوا، ما فعل درسک، آپ کے سبق کا کیا ہوا، ما فعل ابنک، آپ کے بیٹے کا کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا ما فعل صاحبنا، ہمارے ساتھی کا کیا ہوا، یہ اس کا ترجمہ، ہمارے ساتھی کا کیا ہوا، یعنی جو ہمارے ہاشم، بنو ہاشم میں سے تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مرض فاحسنت القیام علیہ، وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے بڑا اچھا اس کا خیال کیا، اور فولیت دفنہ، پھر میں نے اس کو اپنی ذمہ داری میں دفن کیا، یعنی پورا اس کا خیال رکھا، ٹھیک نہیں اس کا، بالآخر دفن کر دیا۔ تو ابو طالب نے کہا قد کان اہل ذاک منک، آپ سے اسی بات کی توقع تھی، آپ اسی کے ہی اہل ہیں کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ اپنے ساتھ لے جائے جانے والے مزدور کا اچھا خیال رکھتے، پھر فوت ہو جاتا پھر اس کا دفن کرتے، آپ نے بہت اچھا کیا، یہی امید تھی ہمیں آپ سے۔ فما کو صحینا، کچھ عرصہ وہ ٹھہرا رہا، ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، ابو طالب ٹھہرے رہے یا وہ آقا ٹھہرا رہا، یعنی کچھ مدارات ہے کہ کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ شخص جس کو اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے پیغام پہنچا دیا جائے، وافا ای عطا، وہ حج
احوال بنی ہاشم، لوگوں نے کہا یہ بنو ہاشم ہے۔ پھر اس نے کہا ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو طالب ہے۔ یہ جا کر اس کے پاس کہتا ہے مجھے فلاں شخص نے، یعنی اس کا تعارف کرا کے کہ ایسے وہ کوئی اونٹوں کے ساتھ تھا اور گیا ہوا تھا قافلے میں، تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا، مجھے یہ کہا تھا کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ فلاں شخص نے اس کو ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اب ابو طالب اس کے پاس چل کر آئے۔ فماکو صحیحا، یعنی کچھ وقت گزرا۔ جی یہ ابو طالب نے کہا اس آقا سے کہ آپ نے ہمارے ہاشمی آدمی کے بیمار ہونے پر اس کا بڑا خیال رکھا، بڑا علاج کی کوشش کی، پھر بالآخر وہ فوت ہو گیا، اپنی نگرانی میں اپنے دفن کرایا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا، باقی موت تو مقدر ہے۔ اب یہ وہ یمنی شخص جس کو اس مزدور نے کہا تھا اگر تم کبھی حج پر جاؤ تو لوگوں میں ابو طالب کا پوچھ کر اس کو بتانا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، اور ابو طالب تو یہ سمجھے ہوئے تھے نا کہ اس کو تبھی موت آئی تھی، اور یہ آقا بڑا اچھا تھا، اس کو بڑا خیال، خیر خبر بھی بڑی رکھی ہے ہاں جس نے قتل نہیں کیا تھا یہ وہ یمنی ہے۔ یمنی آ کر وہاں حج کے موسم پر آواز لگا رہا ہے، وہ کئی عرصے بعد حج پر آیا نا، ابو طالب تو خوش ہو گیا تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مقدر کی موت تھی لیکن بندے نے تو خیال رکھا ہے آقا نے۔ یمنی آیا، اس نے آواز لگائی، وہ ابو طالب تک پہنچا، اس نے بتایا کہ اس آدمی کو آپ کے فلاں آدمی نے قتل کیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں، میں یہ بتانے کے لیے آیا۔ ابو طالب تو حرکت میں آ گیا، یعنی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو فأتاہ ابو طالب، اب ابو طالب اس آقا کے پاس آیا اور مالک کے پاس، اونٹوں کا جو مالک تھا، اسے کہا اختر منا احدى ثلاث، ہماری طرف سے 3 باتوں میں سے ایک چوائس کر لو، بس یہ ایک ہی راہ سے تیرے بس، ان شئت ان تؤدی 100 من الابل، اگر چاہے تو 100 اونٹ بطور دیت کے ادا کر، تو چاہے تو 100 اونٹ ادا کر، فإنک قتلت صاحبنا، تو نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہے حلف 50 من قومک، اور اگر چاہے تو تیری قوم میں سے 50 آدمی قسم کھائیں اس بات کی انک لم تقتلہ، کہ تو نے اس کو تو نے قتل نہیں کیا، مجھے تو ایک آدمی بتاتا ہے کہ تو نے قتل کیا، یا تو 100 چپ کر کے 100 اونٹ دے دے، قتل کی دیت ہے۔ کچھ احکام اسلام کے زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے اور ان کو اسی طرح برقرار رکھا گیا، تو انہوں نے کہا یا 100 اونٹ دے دے یا پھر تیری قوم کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ تو نے قتل نہیں کیا۔ یہ جو ہماری شریعت میں بھی قسامت کا حکم ہے یہ بھی زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو انکار کریں دونوں باتوں سے، نہ یہ مانتا ہے نہ یہ، تو پھر قتل نہ کبھی، ہم اس بندے کے عوض میں تجھے قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا سوچتا ہوں، چونکہ آگے عبارت ہی بتاتی ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا، لوگوں سے کہا، اور قوم کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا ہم قسم کھائیں گے، اس میں اختصار ہے، لوگوں کے پاس آیا، لوگوں سے بات کی تو لوگ تیار ہو گئے تو لوگوں نے کہا ہم قسم کھائیں گے۔ تو فَأَتَتْ امرأۃ مِن بنی ہاشم، تو پھر یعنی 50 آدمی تیار ہو گئے قسم کھانے کے لیے۔ اب ابو طالب نے 50 لوگوں سے قسم لینی ہے، تو ان 50 میں سے ایک آدمی کے بارے میں ایک عورت آ کر بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، عورت آتی ہے کہ ان 50 آدمیوں میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ میں آپ کو عبارت پڑھنے سے پہلے مفہوم بتا رہا ہوں کہ عبارت سمجھنا آسان ہو۔ ایک عورت آتی ہے کہتی ہے وہ میرا بیٹا بھی اسی قوم کا ہے جس قوم کا وہ مالک ہے، وہ بھی ان 50 میں ہوگا، آپ اس کی اجازت دیں کہ میرے بیٹے کو آپ مستثنا کر دیں، یعنی میرے بیٹے سے جب آپ 50 آدمیوں سے قسم، ان کے آپ علاقے میں آئیں گے 50 آدمیوں سے قسمیں لیں گے تو آپ میرے بیٹے سے قسم نہ لینا، یہ آپ میرے ساتھ کر لیں، یعنی پہلے اس نے استثناء لے لیا تو ابو طالب نے دے دیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ 100 اونٹ بنتے ہیں نا اور 50 آدمی قسم ہے، اس نے حساب لڑایا کہ ایک آدمی کے بدلے میں 2 اونٹ پڑیں گے، تو اس نے کہا میں 2 اونٹ دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے قسم نہ لینا، یہ اس نے کہا۔ تو ابو طالب نے اس کی بات بھی مان لی، کہا ٹھیک ہے۔ باقی 48 آدمی سے قسمیں لیں، اور 48 آدمی جن سے قسمیں لیں، ابن عباس کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 48 کے 48 مر گئے، چھوٹی قسم سے۔ اب عبارت کا ترجمہ
فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِّن بَنِي ہاشم، اب ابو طالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی، کانت تحت رجل منہم قد ولدت لہو، یہ جملہ معترض ہے، یہ عورت بنو ہاشم کے کسی ایک آدمی کے نکاح میں تھی، یہ ان کے یہاں تعبیر ہے، اس کے تحت تھی یعنی اس کے نکاح میں تھی، بنو ہاشم کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی، قد جی بالکل ایسے، ہاں بنو ہاشم کی ایک عورت آئی، ٹھیک ہے، یہ ایسے بنو ہاشم کی ایک عورت آئی جو اس قریش کے جو تھا نا آقا کے قبیلے کے لوگوں میں سے کسی آدمی کے نکاح میں تھی، اور اس کے وطن سے اس آدمی کا بچہ بھی پیدا ہوا تھا۔ فقالت، اس عورت نے آ کر کہا، اس کا نام نیچے لکھا ہوا بنت علقمہ، یہ علقمہ کی بیٹی تھی۔ اچھا نیچے حاشیے میں دیکھیں، سحر امرأۃ ہی زینب اخت المقتول و اسم ولدہا حویطب الخیر الجاری وفات الباری۔ دیکھو کتنی محدثین محنت کرتے ہیں، اتنا صرف لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، کون تھی، کیا نام تھا، مرنے والے کے ساتھ کیا رشتہ تھا، بچے کا کیا نام تھا، اور پھر آ کر کہنے لگی احب ان تجیز ابنی ھذا برجل من الخمسین، 50 آدمی میں سے ایک آدمی کی جگہ پر میرے اس بیٹے کو آپ اجازت دے دیں، یعنی اس سے آپ قسم نہ لیں، اس کو اجازت دے کر مستثنا کر دیں۔ ولا تصبر یمینہ حیث تصبر الایمان، ولا تصبر یمینہ، آپ اس کی قسم کو لازم نہ کرنا، حیث اس جگہ تصبر الایمان، جہاں قسم کو لازم کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان لا کر قسمیں لی جاتی تھی کہ یہاں آ کر قسم کھو، تو کہا اس جگہ پر جہاں آپ لوگوں پر قسمیں لازم کی جا رہی ہوں گی، کہ تو قسم دے، تو دے، وہاں میرے بیٹے پر تو قسم لازم نہ کرنا، لا تصبر یمینہ، یعنی ایسے قسم نہ لینا۔ ففعل، ابو طالب نے یہ بات کر دی کہ ٹھیک ہے میں تیرے بیٹے سے نہیں کروں، لیکن یہاں یہ دیکھو لا تصبر کے اوپر حاشیہ دیکھو، سحر کا، سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے کچھ دن پہلے واقعہ پڑھا تھا مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے بھول گیا، وہ جو آپ نے کتاب دی تھی نا، کیا نام تھا، اکابر علماء دیوبند، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، اس میں نا ان کے بارے میں کوئی واقعہ لکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت ایمان افروز، میرے دل میں آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، سنایا تو نہیں تھا؟ نہ انہی کا، احمد علی سہارنپوری کا تھا، احمد علی سہارنپوری کا تھا، اس میں واقعہ لکھا تھا، بہت ایمان افروز تھا۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کو بخاری کا حاشیہ لکھنے کی سعادت نصیب ہوتی جن کا تقویٰ اس درجے کا۔ اچھا ان کا حاشیہ دیکھیں، لا تصبر، تو غور سے دیکھنا، اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا ہے حاشیے کا، کیونکہ یہ حاشیہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھائے۔ ولا تصبر یمینہ، اچھا یہ کیا چاہتا، ہاں بضم التاء الفوقیہ، بضم التاء الفوقیہ، تو ہو گیا نا، وفتح الباء الموحدہ، با ہو گیا موحدہ، با ہو گئی نا، یہ ہو گیا با پر فتح اور تا پر پیش، علل بناء للمفعول، کیا مطلب، فعل مجہول کے صیغے کے طور پر، علل بناء للمفعول، فعل مجہول کے صیغے کے طور پر، یعنی لا تصبر یمینہ، سمجھ گئے، لا تصبر یمینہ، یعنی یمینہ نائب فعل بنے گا، اس کی قسم کو لازم نہ کیا جائے۔ وَيُرْوَى بِكَسْرِ الْمُوَاحَدَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، اور ایک روایت یوں بھی ہے بکسر المواحدہ، موحدہ کیا ہوگا، با پر کسرہ، اور پھر یہ علی البناء للفاعل، پھر یہ فعل معروف کے صیغے کے طور پر، تو یعنی لا تصبر، تا کا ضمت اس نے باقی رکھا، آگے با کے بارے میں ایک کہا کہ فتح اور فعل مجہول کے طور پر، پھر آگے کہا کسرہ فعل معروف کے طور پر۔ یہ ان کے لکھنے کا طرز ہے، مثلا یہ یوں نہیں لکھ رہا اس کو فعل معروف اور یہ فعل مجہول، جیسے ہم عربی بنائیں گے میں کہوں گا ھذا فعل معروف اور فعل مجہول، اور یہ محدثین یہ محققین کی عربی کا اسلوب یہ ہوتا ہے، علی البناء الفاعل فعل معروف کے طرز پر۔ آگے وبفتح الفوقیۃ، اور فوقیہ کی اب دوسرا دو ضبط ہو چکے ہیں اس کے، سمجھے، اب یہ تیسرا ضبط بتا رہے ہیں، وبفتح الفوقیۃ، فوقیہ کیا، تا پر زبر دو، وسکون الصاد المہملۃ، صاد پر جزم دو، تاء ہو گیا، وضم الموحدۃ، اور با کے پیش کر، یہ کیا ہوگا، لا تصبر،
لا تصبر یمینہ، لا تصبر یمینہ، یعنی جس طرح باب تفعیل سے آتا ہے صبر یصبر، ایسی صبر یصبر بھی آتا ہے، دوسرا ہی کہ لا تصبر یمینہ۔ آگے وتکسر، یہ یعنی ضم المواحدۃ وتکسر، مواحدہ کے پیش کے ساتھ اور اس مواحدہ کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ لا تصبر صبر یصبر، ضرب یضرب کا باب آ گیا، پہلے بتایا نصر ینصر اور اب بتایا وضرب یضرب، تو پھر یعنی کہ اب یہ ہو گیا چوتھا، جب اس نے کہا نا وتکسر، اس میں چوتھا ہو گیا، وتکس یہ ہوگا ولا تصبر، نہیں سمجھ آ رہا، ولا تصبر چوتھا۔ اچھا مجزوم علی النہی، اس کو پڑھیں کہ ہم مجزوم، کیونکہ نہیں کی بنیاد پر، یعنی نہیں کا صیغہ لا تصبر یمینہ، آپ اس کی قسم کو لازم نہ کرنا۔ ولی ابی ذر بضم اولہ و کسر ثالثہ، ابو ذر کے نسخے میں اول کا ضم ہے اور ثالث کا کسر ہے۔ اب دیکھو اس نے فوقیہ موحدہ یہ نہیں لکھا، اب طرز بدل دیا اس نے کہا بضم اولہ و کسر ثالثہ، اس کے جتنے حروف ہیں تا صاد بارہ، چار ہو گئے، اول کا ضمہ ہوگا پیش اور تیسرے کا کسرہ ہوگا، تو تصبر، سمجھ گئے؟ تو اس کے نسخے میں تصبر ہے، ای لا تلزمہ بالیمین، یعنی آپ اس پر قسم لازم، ترجمہ ایک ہی ہے سب کا، لیکن اتنے سارے ضبط اس کے بن سکتے ہیں۔ قضا فی القسطلانی، قسطلانی نے ایسے ہی کہا ہے۔ قسطلانی کون سی کتاب ہے؟ ارشاد الساری۔ آگے وہ صبر کا معنی بتایا، صبر لغت میں تو کہتے ہیں حبس، روکنے کو، والمراد ہونا اللہ یحبس، لا یحبس للیمین، آگے سارا سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کے لیے روکنا، یعنی آپ اس کو قسم سے استثناء دینا، مسبورہ قسم کو کہتے ہیں، آگے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہو گیا ولا تصبر، جتنے بھی 5 ہم نے ضبط پڑھ لیے، ایک تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے ضبط اتنے ضبط کے اوپر دیکھو دیے وہ بھی ہیں۔ اچھا ایک تو ضبط زیادہ پڑھ گئے، پھر ان کے طریقہ پتہ چل گیا کہ وہ کیسے ضبط بیان کرتے ہیں۔ ففعل فاتاہ رجل منہم، اچھا پھر ایک اور آدمی آیا ان میں سے، وہ انہی کے لوگوں میں سے، قریش میں سے ایک آدمی آیا، فاتاہ رجل منہم، ایک آدمی اور آیا، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لم اقف علی اسمہ، یہ محدثین کی محنت کہ ہمیں اس آدمی کا نام نہیں مل سکا، یعنی اس اتنا کافی نہیں کہا، اچھا کوئی آدمی آ گیا، کون سا صحابی تھا، ان میں سے کوئی ایک آدمی آ کر اس نے کہا ہی تھا تو ٹھیک ہے، اس پر ہمارا کون سا مسئلہ سمجھنا موقوف ہے، شریعت سمجھنی موقوف ہے، لیکن انہوں نے کمال محنتیں کی ہیں، اس کا آدمی کا نام مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اس میں الحمدللہ ہم اور ابن حجر برابر ہیں کہ مجھے بھی اس کا نام پتہ نہیں چل سکا، آپ کو بھی الحمدللہ، اتنے بھی ہم گئے گزرے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ابن حجر سے ہمارا بھی مقابلہ ہوتا ہے، ان کو بھی نام کا پتہ نہیں چلا، ہمیں بھی نہیں چلا، ان کا وقت لگا، ہمارا وقت بھی نہیں لگا۔ ہمارا ایک ساتھی کہا کرتا تھا، چھوٹا سا لطیفہ، چلو ریکارڈنگ میں آنے دو، تو ریکارڈنگ میں اس لیے آنے دیتا، سننے والے کا ٹائم تھا نا، وہ کہا کرتا تھا کہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے خواندہ نہ خواندہ برابر شد، کہ الحمدللہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، اب پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ مثلا صرف کی کوئی کتاب ایسی لکھی کہ ذرا کشمیری نے نہیں پڑھی، تو وہ فرماتے تھے نہ پڑھی بھی میرے لیے پڑھی ہوئی کی طرح، اس صرف میں بھی وہی لکھا ہوگا نا جو صرف کی باقی کتابوں میں لکھا ہوگا، کوئی نئی صرف تو نہیں لکھی ہوگی۔ اسی طرح کسی آیت کی تفسیر میں کوئی نئی تفسیر آ گئی تو اس نے اس کی تفسیر میں وہی آیا تشریحات لکھی ہوں گی جو دوسری تفاسیر میں، وہ میں نے پڑھ لی ہے، لہٰذا یہ میں نے نہیں بھی پڑھی تو یہ بھی پڑھی ہوئی کی طرح ہے میرے لیے۔ تو وہ فرماتے تھے خواندہ نہ خواندہ برابر شد۔ تو ہمارا ساتھی کہتا تھا فخر کی بات نہیں، الحمدللہ میں بھی شاہ صاحب کی طرح کہہ سکتا ہوں خواندہ نہ خواندہ برابر شد، ہمارا بھی پڑھا نہ پڑھا برابر ہے، جیسے ان کا پڑھا نہ پڑھا برابر تھا۔ چلو آگے، فقال یا ابا طالب، اس نے کہا ابو طالب اردت 50 رجلا یحلف، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ چاہا ہے کہ 50 آدمی کے بارے میں قسم کھائیں 100 اونٹوں کی جگہ پر، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ یا 100 اونٹ دو یا 50 آدمی قسم کھائیں۔ تو یصیب کل رجل بعیران، ہر آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آتے ہیں، ہذان بعیران، یہ میرے 2 اونٹ ہیں، آپ ان کو میری طرف سے قبول کر لیں، اور میری قسم کو آپ لازم نہ کرنا جہاں قسموں کو لازم کیا جاتا ہے،
فقبلہما، قبلہما نہیں پڑھنا بھائی کہ ابو طالب ان کے بوسے لینا شروع ہو گیا ہونٹوں کے، فقبلہما، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد 48 آدمی آئے اور وہ قسمیں کھا گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما حال الحول ومن الثمانیۃ و40 عین تطرف، رب ذوالجلال کی قسم سال بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمی میں سے مجھے کوئی ایک آنکھ بھی ایسی نہیں تھی، نظر نہیں آ رہی تھی جو جھپک رہی ہو۔ سال بھی نہیں گزرا تھا اور ان 48 آدمی میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی نہیں تھی۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سال بھی نہیں گزرا تھا اس حال میں کہ 48 آدمی میں سے کوئی ایک آنکھ جھپک رہی ہو، 48 کے 48 کو اللہ نے فنا کر دیا۔ یہاں ہے کہ علمی اشکال ہوتا ہے کہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم سال بھی نہیں گزرا تھا اور 48 آدمی، ابن عباس ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اتنی بڑی قسم کھا دی کہ اللہ کی، یہ تو ایسا لگتا ہے نا جیسے یہ اس واقعے میں موجود تھے پھر سال گزرا ان میں کوئی زندہ نہیں تھا۔ نیچے حاشم لکھا ہوا ہے واستشکل قول ابن عباس فوالذی نفسی بیدی مع کونہ حین ذلک لم یولد، تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوتا اس وقت میں۔ جواب یہ ہے کہ یہ احتمال ہے کہ جس نے ان کو خبر دی ہو وہ جماعت ایسی ہو کہ ان کی سچائی پر ان کا دل مطمئن ہو گیا ہو، یہاں تک کہ ان کو یہ قسم کھانے کی گنجائش ہو گئی ہو، یعنی معتبر حضرات نے ان کو کہا ہو، ایسے کوئی صحابہ ہوں جو انہوں نے یہ کہا ہو۔ اور جو فتح الباری میں لکھا ہے وہ ذرا زیادہ دل کو لگتا ہے، یحتمل یکون الذی اخبرہ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے یہ تو پیچھے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تو اپنی طرف سے واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہو سکتی ہے ان کو حضور علیہ السلام نے بتائی ہو، تو پھر ایک قسمیں کیا 10 قسمیں بھی کہی جا سکتی۔ آگے حدیث نمبر 3846۔ ہاں بھائی کس کی باری ہے؟ اچھا، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان یوم بعاث، یوم بعاث منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، یوم قدمہ اللہ، اس کی منصرف غیر منصرف ہونے کی وجہ نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، دیکھو حاشیے میں یوم بعاث بضم الموحدہ، یعنی با کا پیش ہے، سمجھ گئے؟ بعاث کا نا موحدہ، آخرہ مثلثہ، اب دیکھو کیسے بیان کر رہے ہیں، سا کو مثلثہ کہا ہے، با کو موحدہ کہا ہے، تو سا کے اوپر آخر میں سا ہے اور شروع میں جو موحد سر پیش ہے وہ غیر منصرف، یہ ابی ذر، یعنی اگر ابو ذر پڑھے تو غیر منصرف پڑھے، کوئی اور پڑھے تو اس کو منصرف پڑھے۔ ہاں ابو ذر کے نسخے میں یہ غیر منصرف ہے تانیث اور عالمیت کی وجہ سے، انہوں نے غیر منصرف والے اعراب اس پر لگائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ایک تانیث ہے اور ایک عالمیت ہے کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے بعاث، ولی غیرہ بالصرف، صرف کا معنی منصرف، غیر ابی ذر ولی غیر ابی ذر بالمنصرف، مطلب یہ لکھا ہوا ہے ابو ذر کے علاوہ جو باقی نسخے ہیں ان میں ان کے ہاں یہ منصرف ہے، اور یہ ایک جگہ کا نام ہے جس میں جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے 5 سال پہلے اس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے مدینہ منورہ آنے سے 5 سال پہلے وہاں اوس اور خزرج میں بڑی جنگ ہوئی، جس علاقے میں جنگ ہوئی، جگہ میں جنگ ہوئی وہ بعاث تھی، تو اس کو جنگ بعاث یا یوم بعاث کہا جاتا ہے۔ اس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، یہ وہ ان سرداروں کا مر جانا اسلام کے لیے بڑی اچھی چیز ثابت ہوا کہ بڑے بڑے کرناٹ اور گردنوں میں سریے یہ گئے مر، کہ جن کی باتیں مان کر چھوٹے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ مر کے پیچھے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا، کوئی بڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑے پھر وہ تنگ بھی کرتے ہیں، تمہیں اپنے قبیلے سے نکال دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ مقاطعہ بائیکاٹ کر دیں گے، ہاں تو سارے اللہ نے مروا دیے۔ اس لیے کہا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوم بعاث یہ ایسا دن تھا جس کو اللہ نے اپنے رسول کی وجہ سے، لی رسولی لی اجلی، علامہ عینی لکھے، اپنے رسول کی وجہ سے اللہ نے یہ جنگ پہلے کروا دی تھی، سمجھ گئے؟ اللہ نے اپنے رسول کی وجہ سے جنگ پہلے کروا دی تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے وقت افطارہ کا معلوم وہ حالیہ ہے کہ ان کے جو ملأہم، ان کی جماعتیں، ان میں تشتت آ چکا تھا، آپ کہیں گے افتراق سے بھی مشکل بول دیا ان کی جماعتوں میں پھوٹ پڑ چکی تھی، جماعتیں جدا جدا ہو گئی تھیں، وہ جو ان کے جتھے تھے نا، یوں سے ملو ان کے جتھے ٹوٹ چکے تھے، قد افطارہ کا ملأہم، ان کے جتھے ٹوٹ چکے تھے، ایک جو ان کے جتھا پن ہوتا تھا، وقتلت ثرواتہم، اور ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، وجورح اور زخمی ہو گئے تھے۔ قدمہ اللہ لرسولہ،
اللہ نے اپنے رسول کی وجہ سے اس جنگ کو پہلے کروا دیا تھا، فی دخولہم فی الاسلام، یہ فی بھی یہاں تعلیل کے لیے ہے، اس وجہ سے تاکہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، ان کے اسلام میں داخلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلے جنگ کروا دی تھی۔ اب میں نے جیسے بتایا اب ان کا اسلام میں داخلہ بالکل آسان ہو گیا تھا۔ وقال ابن وہب، آگے روایت نمبر 3847، اس میں ابن عباس نے فرمایا لیس السعی ببطن الوادی بین الصفا والمروۃ سنۃ انما كان اہل الجاہلیۃ یسعونها ویقولون لا نجیز البطحاء الا شدا۔ بطن وادی میں یعنی وادی کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ صفا مروہ یہ وادی کے اندر ہے، وادی کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا سنت نہیں ہے۔ یہ تو اہل جہلیت تھے جو صحیح کرتے تھے، اور یہ آگے کہا صحیح بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اس وادی سے نہیں گزریں گے مگر دوڑ کر، تو یہ جملہ بھی کہتے تھے اور یہاں صحیح بھی کرتے تھے، لہذا یہ تو زمانہ جہلیت کا عمل ہے صحیح، اور یہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ بہت مضبوط اشکال ہے کہ حضرت ابن عباس نے صحیح جیسی مشہور سنت کو کیسے سنت کی نفی کر دی۔ اس کے جوابات مختلف شروعات کی روشنی میں ایک جواب یہ ہے، ابن عباس نے جو رائے بیان فرمائی ہے یہ ان کی اپنی رائے جمہور سے ہٹ کر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سنت نہیں ہے، بعضوں کے نزدیک سنت ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب، یہ جواب جو ہے یہ تھوڑا سا دل کو لگنے والا ہے، یہ پہلا جواب جو میں نے دیا یہ انعام الباری کا ہے، لیکن جو دوسرا جواب ہے جو عمدۃ القاری اور نصل الباری دونوں کو ملا کر حاصل ہوتا ہے وہ جواب زیادہ مجھے قوی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفس سعی کے سنت ہونے کی نفی نہیں کی، بلکہ سعی شدید کی سنیت کی نفی کی ہے۔ شدید کا نا تیز بھاگنے والی، نہایت تیز دوڑنے والی سعی کے سنت ہونے کی نفی کی ہے، مطلق سعی کے سنت ہونے کی نفی نہیں کی۔ یہ قول کیوں قوی لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تائید ہوتی ہے آگے لا نجیز البطحاء الا شدا، وہ صحیح کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو بابا بھاگ کر ہی اس کو عبور کریں گے، ہم تو دوڑ کر ہی یہاں سے بھاگیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوڑنے والی صحیح ہے نا یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی، اچھا ہم نے دیکھا بعضوں کو ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جس کو جیسے ریس لگی ہوئی ہو، اور پھر وہ ساری صحیح دوڑ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک مخصوص جگہ پہ دوڑ کے کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی دوڑ کر نہیں، تھوڑا تیز چل کر لپک کر۔ اور اگر کوئی ساری صحیح میں دوڑنا شروع کر دے یہ سنت نہیں ہے، اور اگر اس مخصوص جگہ میں بھی ریس لگانے والی دوڑ لگائے تو یہ بھی سنت نہیں ہے۔ تو ابن عباس اس سعی کی نفی کیا کرتے تھے، نہ کہ مطلق سعی کی۔